अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मे बिलाल हूँ और पिछले 14 सालों से मैं लेडीज़ के लिए और फैमिलीज़ के लिए उम्रा ग्रुप ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। अगरचे इस फील्ड में कम ख़वातीन हैं, लेकिन पिछले 14 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये काम बहुत आसानी के साथ कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है। और आपके लिए इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ या आप सिंगल लेडी उम्रे के लिए जाना चाहती हैं तो आप हमारे ग्रुप के साथ जाएं या आप किसी भी शहर से किसी भी ग्रुप के साथ जाएं। चंद बातें ऐसी हैं जो आपको लाजिम मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये बातें ना मालूम होने की सूरत में ख़वातीन को ख़ास तौर से वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ती है। मर्द हजरात तो किसी से भी कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन लेडीज़ इसमें हेजिटेशन फ़ील करती हैं और जब उनके पास ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक नो हाउ नहीं होती और वो किसी नाम नहाद ग्रुप के साथ गई होती हैं तो उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं होता और वो वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। ये इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है, सिर्फ चंद एक बातें हैं जिनका आपको यहाँ से निकलने से पहले ध्यान रखना होता है। और अगर आपने इन बातों को सीख लिया तो आप इंशाल्लाह अगर अकेले भी उम्रे के लिए जाएं तो कत्तन भी परेशान नहीं होंगे। इस मर्तबा हज के बाद उम्रा फ़्लाइट्स कब से स्टार्ट हो रही हैं और वर्किंग कब से स्टार्ट हो रही है, इसकी जानकारी भी आपको मैं इंशाल्लाह आगे इस वीडियो में देती हूँ। अभी जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनकी वजह से ये वीडियो बन रही है, और ये ध्यान रखिएगा कि ये मैं ख़ुद 14 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ और ख़वातीन को ख़ास तौर से परेशान होते देखती हूँ, तो इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। ये कोई टिकटॉक से या नेट से उठाई हुई मालूमात नहीं है, बल्कि पर्सनल तौर पर एक्सपीरियंस्ड किए गए वो मामलात हैं जो मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप इससे नफ़ा उठाएं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ऐन मुमकिन है कि आप कोई पार्ट स्किप कर दें और फिर आप उम्रे के लिए जाएं तो आपको वही उसी हिस्से के मुतालिक मालूम ना होने की वजह से परेशानी उठाना पड़े। पहली बात यह है कि जब आप अपना पासपोर्ट एजेंट के हाथ में देते हैं तो कंफर्म बात करें आप एक बड़ी अमाउंट देकर उम्रे पर जा रहे हैं। किसी भी बात के पूछने कुरेदने और उसकी टेस्टिफिकेशन में कत्तन हेजिटेशन महसूस ना करें। जब आप उस वक्त तक अपना पासपोर्ट एजेंट के हाथ में न दें जब तक आपको ये तसल्ली ना हो जाए कि आप जिससे काम करवा रहे हैं वो आपको डिसीव नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। क्योंकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये मुक़द्दस काम भी पेशा बन चुका है और लोग इसमें झूठ बोलते, लोगों को यहाँ से कुछ बताते और वहाँ जाकर किसी और जगह फंसा देते हैं। जो बहुत ज़रूरी बात जिसकी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, और एक अभी हम रमज़ान में जब ग्रुप लेकर गए थे तो एक इंतहाई तलख तजर्बा हमें ये हुआ कि हमारी बस में, जिसमें हमारा पूरा ग्रुप था, उसमें 2 ख़वातीन ऐसी थीं जो बज़ाहिर पिंडी से किसी ग्रुप के साथ आई थी। ये अमूमन जो उम्रा एजेंट या उम्रा ऑफिस से जो ग्रुप बनते हैं वो इस तरह होते हैं कि आपने अप्लाई किया, मैंने अप्लाई किया, किसी और ने किया, 8 10 12 लोग इकट्ठे हो गए अलग अलग फैमिली से, अलग अलग सर्कल से, और एजेंट ने उन सब का टिकट एक ही प्लेन से करवा दिया और एक ही होटल में उन्हें भेज दिया। वो इसे ग्रुप कहते हैं, लेकिन ये ग्रुप नहीं होता। ये तो मुख्तलिफ़ जगह से इकट्ठे किए गए लोगों का एक मजमुआ होता है जिसमें कोई किसी का ज़िम्मेदार नहीं होता और कोई किसी को जवाबदेह नहीं होता। वो ये होता है कि जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो हर शख्स अपना अपना सामान उठाता है, अपनी फैमिली लेता है और अपने हिसाब से मूव कर जाता है। इस तरह के ग्रुप में सिंगल जाने वाली ख़वातीन की ज़िम्मेदारी कोई नहीं उठाता और वो वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। अब इन 2 ख़वातीन के साथ जो हमारी बस में बैठी थी यही हुआ था कि ये किसी ऐसे ही ग्रुप के साथ आई थी और ग्रुप के तमाम लोग अपना अपना सामान लेकर निकल गए थे और इनका वोचर उस शख्स के पास था जिसे ये ग्रुप लीडर कह रही थी, और उसने इन्हें वोचर नहीं दिया था। और इन दोनों ख़वातीन को ये नहीं पता था कि इनके बाकी ग्रुप ने किस होटल में जाना है या वो ख़ुद कहाँ जाएंगी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा एयरपोर्ट से बाहर निकले और उसे ये पता ना हो कि उसने किस होटल में जाना है तो वो क्या करेगा। वो ख़ुद भी बेतहाशा परेशान थी, ना उनके पास मोबाइल था, बाहर निकलते ही सिम ज़ाहिर है नहीं मिलती, उसके लिए थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ती है, ना वो किसी से रब्ता कर सक रही थी और ना ही उनके पास वोचर था। और वो बस वाले से बार बार पूछती थी और ज़ाहिर है कि बस वाला अगरचे पाकिस्तानी था लेकिन वो भी हमारी ही तरह बेबस था, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि उन्होंने किस होटल पर उतरना है। तो अब ये अगली बात जिसको आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या सिंगल जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। कोई ये भी एतराज़ कर सकता है
ہے کہ بھلا خواتین سنگل جائیں ہی کیوں، تو اس کا جواب میرے چینل پر ایک ویڈیو میں موجود ہے کہ کیا خواتین محرم کے بغیر عمرے پر جا سکتی ہیں یا نہیں، اس کو وہاں سے چیک کر لیں، آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ جو خواتین یا جو فیملیز بھی اگر عمرے کے لیے جانا چاہ رہی ہیں، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ایجنٹ سے یہ پکی بات کریں کہ وہ آپ کو واچر آپ کے جانے سے 1 ہفتہ پہلے دے گا، کم سے کم 1 ہفتہ پہلے۔ سب سے پہلی بات آپ نے یہی کرنی ہے، کیونکہ ٹکٹ بھی ہر صورت میں آپ کا آ جاتا ہے، ٹکٹ جانے سے مہینہ پہلے بھی کنفرم ہو سکتا ہے، اور ویزا تو لگنا ہی ہوتا ہے۔ ٹکٹ اور ویزا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ مسئلہ وہاں جا کر ہوٹل کی رہائش کا بنتا ہے۔ اگر 1 ہفتہ پہلے آپ کے پاس واچر موجود ہو تو آپ بالکل آسانی سے نیٹ سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس ہوٹل میں بھیجا جا رہا ہے۔ جب ایجنٹ آپ کو ہوٹل کا واچر دیتا ہے تو اس پر سملر بھی لکھا ہوتا ہے، یعنی آپ کے ہوٹل کا نام یا سملر۔ اس بات کو دھیان سے سمجھیں کہ آپ نے ایجنٹ سے یہ بات کنفرم کرنی ہے کہ جو ہوٹل لکھا ہوا موجود ہے اسی میں جانا ہے، سملر نہیں ہوگا، کیونکہ سملر میں آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی۔ آپ کے جو کاغذ ہوتا ہے اس پر ایک اچھے ہوٹل کا نام ہوتا ہے، جب آپ نیٹ سے سرچ کرتے ہیں تو وہ ایک اچھا ہوٹل ہوتا ہے اور آپ اس پہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں۔ جب آپ پہنچتے ہیں مکہ تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس ہوٹل میں جگہ نہیں ہے، اور چونکہ کاغذ پر سملر لکھا ہوا ہے تو اسی کیٹیگری کے کسی اور ہوٹل میں آپ کو ٹھہرایا جائے گا۔ عین ممکن ہے کہ جو ہوٹل آپ نے نیٹ سے سرچ کیا ہو وہ 500 سے 600 میٹر کے ڈسٹنس پر ہو، اور سملر کی کیٹیگری میں جو ہوٹل آپ کو دیا جائے گا وہ اس سے 100-200 کلومیٹر آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، اور کوالٹی وائز کچھ کم بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہوں اور آپ ذمہ دار ہوں اور آپ نے پوری فیملی کو یہ بتا رکھا ہو، 5 6 8 لوگوں کو، کہ ہم نے فلاں ہوٹل میں سٹے کرنا ہے، اور وہاں جا کر کھڑے ہو کر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو اس ہوٹل میں نہیں رکھا جا رہا، دوسرے میں بھیجا جا رہا ہے، تو وہ جو آپ کی فیملی کے 5 7 لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سب کے سب آپ کے سر ہو جاتے ہیں، اور اچھی بھلی تلخی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جو بہت ضروری بات کرنے کی ہے وہ ٹکٹ کی بھی نہیں ہے، پاسپورٹ کی بھی نہیں ہے، یہ دونوں مسٹ ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ گڑبڑ ہوٹل کے واچر میں ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو یہاں سے جانے سے پہلے لازم اس چیز کو کنفرم کر لینا چاہیے کہ آپ کس ہوٹل میں ٹھہرائے جا رہے ہیں، اور یہ سملر والا ڈرامہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ پہلی بات ہے۔ اب دوسری بات ضروری یہ ہے کہ اگر آپ ایک فیملی سے 15 لوگ جا رہے ہیں تو آپ میں سے ہر ایک کے پاس اپنا پاسپورٹ، ٹکٹ اور ویزے کے ساتھ ساتھ واچر کی کاپی بھی ضرور ہی ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ فیملی کے 6 لوگ جاتے ہیں، 12 لوگ جاتے ہیں، کسی ایک بندے کو ایجنٹ واچر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ آپ رکھ لیں، اس کی ضرورت سب کو نہیں ہے، وہ ایک بندہ ہی رکھتا ہے اور باقی سارے لوگ اس بندے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جائے کہ ایئرپورٹ پر بسوں میں سوار ہوتے وقت، سامان اٹھاتے وقت آپ کا کوئی بندہ آگے پیچھے ہو جائے، اگر اس کے پاس ہوٹل کا واچر موجود ہے تو وہاں آپ کو شاید یہ بات نہ معلوم ہو کہ وہاں ایئرپورٹ پر جتنے ڈرائیورز پاکستانیوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو پاکستانی بسیں ہوتی ہیں ان سب کے ڈرائیور پاکستانی ہی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ عربی بول رہے ہوں لیکن انہیں اردو بہت اچھی طرح آتی ہے اور وہ سمجھ بھی لیتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر فیملی ممبرز میں سے ہر کسی کے پاس واچر موجود ہے تو خدا نہ خواستہ علیحدہ ہونے کی صورت میں بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، وہ اپنا واچر ڈرائیور کو دکھاتے ہیں اور ڈرائیور انہیں اسی ہوٹل پر اتار دیتے ہیں جس ہوٹل پر آپ لوگ پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ ایک اتنی سی بات سے کہ آپ کے پاس واچر موجود ہونا چاہیے، آپ ایک بہت بڑی پریشانی سے بچ جاتے ہیں۔ دوسری ضروری بات جو وہاں جا کے آپ خواتین کو خصوصی طور پر اور حضرات کو بھی بہت بڑی مشقت میں ڈالتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ہوٹل سے عمرے کے لیے نکلتے ہیں تو ہوٹل کا کارڈ نہیں رکھتے۔ آپ خواتین اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ جس طرح آپ بغیر دوپٹے کے باہر نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، ہوٹل کے کارڈ کو ساتھ لیے بغیر ہوٹل سے نکلنا ایسا ہی ہے جیسے کہ بغیر دوپٹے کے نکلنا۔ یہ اتنی ضروری چیز ہے۔
حرم میں آپ جس دروازے سے داخل ہوتے ہیں آپ اس دروازے سے باہر نہیں آتے، جانے اور آنے کے راستے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو عام راستے بھی بند کر دیے جاتے ہیں اور 2 قدم کا فاصلہ آپ کو 1 میل چل کے آنا پڑتا ہے۔ رش میں ہاتھ چھوٹ جائے، کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو یہ گم ہونے والا کام بہت عام ہے، اور اس گم ہونے کی وجہ سے جب کوئی بندہ یہاں سے 5-5.5 گھنٹے کی فلائٹ لے کر گیا ہو، بغیر آرام کیے، بغیر کھانا کھائے، عمرے کی تھکن میں ہو، اور پھر وہ گم ہو جائے تو جو اس کا حال ہوتا ہے اور جو باقی فیملی کا حال ہوتا ہے وہ بتانے کے قابل نہیں ہے، آپ کو سمجھ آتی ہوگی۔ اس مسئلے کا بہت ہی آسان حل یہ ہے کہ ہرگز ہوٹل سے، مکہ کے ہوٹل سے باہر پاؤں نہ رکھیں جب تک یہ کنفرم نہ کر لیں کہ ہر کسی کے پاس ہوٹل کا کارڈ موجود ہے۔ جس طرح ووچر پر ہوٹل کا نام دیکھ کر ڈرائیور آپ کو ہوٹل پہنچا دے گا، اسی طرح اگر آپ کے پاس ہوٹل کا کارڈ موجود ہے تو آپ کبھی نہیں گمیں گے، کہیں نہیں گمیں گے۔ اگر آپ اپنی فیملی سے الگ بھی ہو گئے ہیں، آپ خاتون ہیں یا آپ مرد ہیں، کسی کو بھی اپنے ہوٹل کا کارڈ دکھا دیں، وہ آپ کو آپ کے ہوٹل کا راستہ بتا دیں گے یا ہوٹل تک پہنچا دیں گے۔ اور اگر لوگوں میں سے کوئی نہیں پہنچا سکتا تو حرم میں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایسی پولیس بھی کام کرتی ہے جو گمے ہوئے لوگوں کو کارڈ دکھانے پر ان کے ہوٹل پر چھوڑ آتی ہے، اور خصوصی طور پر یہ سروسز بوڑھے لوگوں کے لیے ہیں اور خواتین کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس اپنے ہوٹل کا کارڈ موجود ہوگا تو آپ کسی بھی صورت میں گمیں گے نہیں اور پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ 2 انتہائی ضروری باتیں ہیں جو سنگل یا فیملیز کے ساتھ جانے والے لوگوں کو لازم معلوم ہونی چاہیے اور ان کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے، تاکہ جس عبادت کے کرنے کو آپ اپنے گھروں سے نکلے ہیں آپ آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ وہ عبادت بجا لا سکیں اور آپ کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہوں۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ سامان ساتھ نہیں لے جانا چاہتے اور آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ہینڈ کیری ہے تو آپ کے ٹکٹ میں کتنی کمی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، ٹکٹ میں لگیج نہ ہونے کی وجہ سے ایئر لائن کنسیشن دیتی ہے اور ٹکٹ سستا ہو جاتا ہے۔ کون سی ایئر لائن کتنا کنسیشن دیتی ہے اس کو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور یہ بھی کہ کون سی ایئر لائن آپ کو کتنا وزن ساتھ لے جانے کی اجازت دیتی ہے اور کتنا آپ واپسی پر اپنے ساتھ لا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری ویڈیو کو آپ ضرور لائک کر دیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایسی بہت سی معلومات آپ کو وقتاً فوقتاً ویڈیوز کی صورت میں ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔